سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شریک حیات نے کہا کہ سرکار کی دعوت کراؤ۔ جنگ خندق کے موقع پر کسی نے دیکھ لیا سرکار کے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ خیال آیا حضرت جابر نے آ کر کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، میں دیکھ رہا ہوں سرکار کئی دن سے بھوکے ہیں اور کھانا بھی میسر نہیں آ رہا، کھجوریں کھا کھا کر پانی پی پی کر گزر بسر ہو رہی ہے، میری شریک حیات گھر میں کچھ ہو تو میں سرکار کی دعوت کر دوں؟ انہوں نے کہا ارے اس میں تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، جو بھی ممکن ہوگا ہم کریں گے، لیکن سرکار کے کان میں کہہ دینا سرکار اکیلے تشریف لے آئے، کیونکہ گھر میں کچھ ہے بھی نہیں زیادہ۔ حضرت جابر نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کان میں جا کر کے چپکے سے کہا سرکار آج آپ کی ہمارے گھر پر دعوت ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، تمام صحابہ کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج جابر نے ہماری دعوت کر دی ہے، سبحان اللہ۔ شام تک کام کرو، محنت سے کرو، انشاءاللہ شام کو جابر کے یہاں پر کھانے کو دعوت ملے گی، سبحان اللہ۔ حضرت جابر گھر پر گئے، جانے کے بعد اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں بیگم غضب ہو گیا، تمہارے کہنے کے مطابق میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے کان میں تو کہہ دیا، لیکن حضور نے اسی وقت فوراً اعلان کر دیا آج حضرت جابر کے یہاں دعوت ہے، سب لوگ چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کریں؟ ایک بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر لو، کچھ جو ہے اس کو پیس لو اور کھانا بنا لو۔ جب سرکار نے دعوت کو قبول فرمایا ہے، ہم نے تو سرکار کی دعوت کی ہے نا، سرکار نے اپنے صحابہ کی دعوت کی ہے، گھر ہمارا ہے، چولہا ہمارا ہے، برتن ہمارے ہیں، کھانے کا لیے رزق ہمارا ہے، لیکن جانے سرکار، سبحان اللہ، ہم نے تو سرکار کی دعوت کی ہے، سبحان اللہ۔ یہ دعوت کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، سبحان اللہ۔ پہلے میں آپ کو وہ بات بتا دوں جس بات سے عورت گھبرا رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کل ہم تمہارے یہاں دعوت کھانے کے لیے آئیں گے۔ سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ میں اس کے گھر پر بھی پہنچ گئے، دعوت تناول فرمائی، اور تناول فرمانے کے بعد وہ رکھ دو میں پی لوں گا، درود شریف پڑھ کے سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میرے لیے حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گھر پر دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اس کے حق میں دعائیں فرمائیں، سبحان اللہ۔ اور جب سرکار ان کے گھر سے اپنے صحابہ کے ساتھ میں گھر سے واپس نکلے تو اس عورت کی آنکھوں نے خود دیکھا کہ ان کے گھر سے ایسی ایسی بلائیں، ایسی ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی مصیبتیں گھر سے باہر چلی جا رہی ہیں، اور سرکار اسے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پتہ چلا جب آدمی کسی کی دعوت کرتا ہے تو صرف دعوت ہی نہیں کرتا، اپنے گھر کی مصیبتیں بھی گھر سے دور کر دیا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو علاء الدین بھائی نے ماشاءاللہ گھر پر دعوت کی ہے، آپ لوگوں کو بلایا، ہم لوگوں کو بلایا، محلے میں بھی چند لوگوں کی دعوتیں کی، تو ان میں ان کا پروفٹ ہے، سبحان اللہ۔ ان کا بچہ بھی خوشحال رہے گا، گھر کے اندر برکت بھی ہوگی۔ اب میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کب کر رہے ہو بتاؤ؟ ہاں، کرتے رہنا چاہیے دعوت ہے، ماشاءاللہ دعوتوں سے محبتیں بڑا کرتی ہیں۔ حضرت بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کروں گا انشاءاللہ، حضرات ہاں انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ اللہ چاہے تو، سبحان اللہ، آپ چاہو تو اللہ بھی چاہے گا انشاءاللہ رب العالمین۔ بندے کے اختیار میں دی گئی ہیں کچھ چیزیں ماشاءاللہ، اور وہ جب ارادہ کرتا ہے اور وہ ارادہ خیر کا ہو تو اللہ اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت جابر سے کہہ دیا تھا جابر تم جو شوربہ یا روٹی تیار کرو وہ چولہے سے وہ شوربے کی ہانڈی اترنی نہیں چاہیے، ہم آ کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کر کے صحابہ کو دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت حالات یہ تھے جس بکری کے بچے کو ذبح کیا گیا تھا، حضرت جابر کے 2 بچوں نے اس پورے سین کو دیکھا تھا، اور دیکھنے کے بعد چھت پر چڑھے تھے اور آپس میں مشاورت کرنے لگے، بھیا تو نے پتا آج دیکھا ابا نے بکری کے بچوں کو کیسے کاٹا، کیسے ذبح کیا، چلو آج ایک کھیل کھیلتے ہیں، ہم بھی یہ کام کر کے دیکھتے ہیں، تو بھیا یہاں پر لیٹ جا۔ دوسرا بھیا لیٹ گیا، چھری لے کر کے آیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی گردن کاٹ دی، اللہ اکبر۔
گردن کا کٹنا تھا، جب اس نے خون بہتا ہوا دیکھا تو خود بھی ڈر کے مارے بھاگا اور چھت سے گر گیا، اور چھت سے گرنے پر اس کی بھی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب غور کرنے کا مقام ہے میرے عزیزوں میرے دوستو، دو بچوں کی لاشیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کمرے کے اندر چھپا دی۔ کہا اپنی شریک حیات سے بے غم بچوں کا کوئی ملال مت کرنا، سرکار کی دعوت ہے، سرکار کا دل رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دعوت میں بالخصوص ویسے ہی لگے رہے، سرکار تشریف لائے اور ہانڈی میں آ کر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ سبحان اللہ۔ لعاب دہن کہتے ہیں اپنا تھوک مبارک ہانڈی کے اندر ڈالا اور اپنے صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے کر کر کے دی۔ 300 سے زائد صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک ہانڈی بکری کے بچے کا شوربہ یا گوشت 300 صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا۔ سب کھانے کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت خود دسترخوان پہ آ کر کے بیٹھے، حضرت جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر اب سب کھا چکے ہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے بچوں کو بلا لو، اپنی بیوی کو بلا لو اور ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غیب کا نبی ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ جب خدا ہی نہ چھپا تو بچے نظروں سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ حضرت جابر نے بہانہ دیا، آقا ان کی آنکھ لگ گئی ہے، آپ کھانا کھا لیجئے، بچے ذرا آنکھ لگ گئی ہو ان کی، سو گئے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر مصطفیٰ جان رحمت تمہارے گھر پر آرام دعوت میں ہیں اور بچے آرام میں ہیں، میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے بچوں کو یہاں نہ بلاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر کی آنکھوں میں آنسو، اور ہوں بھی کیوں نہ، موقع ہی ایسا ہے۔ اپنی شریک حیات کے پاس گئے تو وہ خود اس انداز میں زار و قطار ہو رہی کہ آواز ایک لمحے کے لیے نہیں نکل رہی اور آنسو زار و قطار کر رہے ہیں۔ کہا شریک حیات غضب ہو گیا، سرکار کی دعوت میں کہیں نقص پیدا نہ ہو جائے، اور میں نے آپ سے بھی یہی گزارش کری تھی کہ آپ دعوت کے اہتمام میں کوئی دقت والی بات پیش مت کرنا، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں، سرکار کہہ رہے کہ بغیر بچوں کے ہم کھائیں گے ہی نہیں، کیا کریں؟ دونوں میاں بیوی آپس میں چپٹ کر روئے، رونے کے بعد دل کو خوب تسلی دی کہ کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں۔ اتنے میں سرکار خود تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا تو دو بچوں کی لاشیں وہاں ہیں اور دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جابر کو دلاسا دیا اور کہا، جابر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج خوشی کا موقع ہے تو غم قریب نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا، بچوں اٹھو، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حبیب ہیں، تم ہمارے ساتھ آج کھانا کھاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کا فرمانا تھا، سبحان اللہ۔ دونوں بچے اٹھ کر کے زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دعوت کی وجہ سے بہت ساری بلائیں پریشانیاں ٹلا کرتی ہیں۔ اب آپ کہو گے حضرت ایک بار اور بھیج دیو دعوت، کام ہو جائے گا، تو بھیا مہینے والی سال والی دعوت تو ہماری آتی رہتی ہے۔ ایسی دعوتوں کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کبھی اللہ کوئی خوشی عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تمہیں کوئی خوشی عطا فرمائے تو تم اس کا خوب خوب شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ آج خوشی کا موقع ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس گھر میں خوب ایسی خوشیاں عطا فرمائے۔ ان کے والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر دنیا کے اندر اینی ٹائم ایسے قابض ہیں، ہر وقت ان کو بندے کو ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ دنیا کے اندر بھی گرفتار رہے گا اور آخرت میں اس کا جواب نہ بن پائے گا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے بھائی ہیں تو چھوٹے بھائی پر شفقت کی جائے، چھوٹی بہن ہے تو اس کے اوپر شفقت کی جائے، انہیں ماں باپ کی یاد نہ آنے دی جائے۔ آج تم اپنی بیوی بچوں میں خوش ہو، مست ہو، ان کو کھیل کود رہے ہو، مزے لے رہے ہو، اور ساری ٹینشنیں سارے غم تمہارے باہر سے آنے پر گھر میں آ کر کے کافور ہو جاتے ہیں، تو ان چھوٹے بھائی بہنوں پر بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، ان کے رشتوں کے تعلق سے سوچنا چاہیے، ان کی شادی بیاہ کے تعلق سے سوچنا چاہیے، ان کے گھر مکان کے تعلق سے سوچنا چاہیے۔ اگر کچھ
نہ بھی کر سکو تو کم سے کم یہ دلاسا ضرور دینا چاہیے، میری بہن میرے بھائی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھائی تم سے بڑے ہیں، تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بڑا بھائی اس بات کی اپنے چھوٹوں پر شفقت کیا کرتا ہے، سبحان اللہ، ان کا دل شیر ہو جایا کرتا ہے، چاہے وہ 4 آنے کمائیں کہ 8 آنے کمائیں، 100-200 کمائیں کہ 1000-500 کمائیں، ان کے دل کو ایسی تشفی ملا کرتی ہے کہ ان کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، بڑے بھائی کا مرتبہ باپ کی طرح ہے، سبحان اللہ، بڑی بہن کا مرتبہ ماں کی طرح ہے۔ تو چھوٹوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ بڑوں کو ایسی محبتیں، ایسا ادب و احترام کر کے دکھائیں جیسے ہم اپنے باپ سے محبت کیا کرتے تھے، ایسی ہی بڑی بہن کے ساتھ میں ایسا معاملہ پیش کر کے دکھائیں جیسے ہم اپنی ماں کے ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے حقوق انسان اپنے وقتوں پر ادا کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ زندگی جو دھیرے دھیرے دنوں سے ہفتوں میں بدل رہی ہے، ہفتے مہینوں میں بدل رہے ہیں، مہینے سالوں میں بدل رہے ہیں، اور سال زندگی کی اینٹوں کو مکان کی طرح پورا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم اس دنیا سے ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، ان محفلوں سے یہی سبق ملا کرتا ہے کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم رہے، ہمارے اندر خوشیاں قائم رہیں، اور یاد رکھنا ناراض ایک دوسرے سے بڑے سوچ سمجھ کے ہوا کرو، ناراض ایک دوسرے سے بڑے سوچ سمجھ کے رہا ہوا کرو، کیونکہ منانے کے اب رواج ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرا کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آج تمہارے گھر پر خوشی ہے، اگر تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے تو بہت زیادہ خوشامد کرنی پڑے گی، تب جا کر کے ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ تو اس لیے ناراض ہی پہلے کیوں ہوا جائے، اس لیے اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارو، گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو، قرآن کی تلاوت گھر کے اندر ہوتی رہنی چاہیے، نمازوں کی پابندی ہوتی رہنی چاہیے، بچوں کے سامنے اسلامی شعار پیش کرنا چاہیے، کبھی نعت مصطفیٰ ان کے سامنے پڑھی جائے، کبھی قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جائے، اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی نصیحتیں ان کو کی جائیں، اور ہو سکے تو اپنے بزرگوں کے چرچے بھی بچوں کے سامنے کیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی یاد کیا جائے اپنے والد محترم کو، ہمارے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے، کبھی یاد کیا جائے اپنی والدہ محترمہ کو، ہماری والدہ ہمیں ایسے ایسے نصیحت کیا کرتی تھی۔ تو جب ان کا چرچا گھر کے اندر ہوتا ہے تو زبان سے دعاؤں کے الفاظ بھی جاری ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سسٹم میں نے بریلی سائیڈ میں، کچھا سائیڈ میں دیکھا کہ وہ لوگ جب اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو ان کی یاد کرنے سے پہلے، ان کا چرچا کرنے سے پہلے ان کی زبانوں پر الفاظ جاری ہوتے ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ تو جب چرچا ہوگا تبھی تو دعا والی جملے کی زبانوں پر آئیں گے، ان کی اچھی باتوں کو گھروں کے اندر بچوں کے سامنے تذکرہ کیا جائے، ہمارے والد صاحب اس طرح سے کہتے تھے، ہمارے والد صاحب فلاں چیز لاتے تھے تو ہمیں اس طرح سے بانٹ کے دیا کرتے تھے، کبھی ہمارے سر پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، کبھی ہمیں دعائیں دیا کرتے تھے، کبھی ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا بازار میں زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کبھی سمجھایا کرتے تھے بیٹا کسی کے مہمانداری کرنے کے لیے جاتے ہیں ادب و احترام کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے۔ جب تم اپنے ماں باپ کے تذکرے اپنی اولادوں کے سامنے کرو گے، کل وہ دن آئے گا کہ تمہاری اولادیں اپنے ماں باپ کا تذکرہ اپنی اولادوں میں کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک اعزاز بڑھتا ہے، اس سے شان و شوکت بڑھتی ہے، اس سے خاندان کے رسم و رواج ظاہر ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کی ان زندگی کے انقلاب ظاہر ہوا کرتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی خوشحال نظر آئے اور لوگوں میں تذکرہ ہو کہ کیا واقعی ان کے والدین ایسے تھے، کیا ان کے واقعی خاندان والے ایسے تھے، کیا ان میں آپس میں واقعی ایسا محبت و اخلاص تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تم ایسا کرنے والے بنو گے، نمازوں کی پابندی مسجد کے اندر 5 وقت ہوتی رہے، قرآن کی تلاوت گھر کے اندر ہوتی رہے، بیویوں پر اچھے سے کنٹرول ہو کہ جب بھائیوں کا آپس میں بات چیت کا معاملہ چلتا ہوا ہو تو بیوی کو کوئی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، آپس میں بیچ میں آ کر کے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو نہیں کہتا کہ اس گھر کے ماحول ایسے ہوں گے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کا دین اپنے گھر کے اندر ایسے پھیلائیں کہ گھر سے شعائیں دین کی پھوٹتی ہوئی نظر آئیں، بچوں کی زبان پر کبھی گالی نہ آئے، جھوٹ نہ آئے، چیخ و چلانا نہ آئے۔ اس انداز میں اپنے بچوں کی تم پرورش کر سکتے ہو۔ اس میں سب سے اچھا رول ماڈل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ماں کی ہستی ہوا کرتی ہے۔